اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الحادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علی بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، انجمن محبان حسین اہلیان نگر اور ان کے سرپرست باقر بالگرامی صاحب کے زیر اہتمام عزا خانہ ابو طالب میں یہ شہر کراچی کا سب سے عظیم اجتماع، جس کی 8ویں تقریر سے اس وقت آپ استفادہ کریں گے اور ذکر مولا کائنات سنیں گے. ہماری ان تقاریر کا عنوان ہماری تاریخ ہے، اور اس حوالے سے ہم اپنی تاریخ کے روشن ابواب ملت مسلمہ کے سامنے احساس فخر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. گزشتہ
7 مجالس میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس کا ماحصل اور مفہوم ذرا ہم خصوصیت کے ساتھ اس کے پس منظر سے بتائیں گے، اس لیے کہ آج آپ حضرات کے علاوہ عزاداران حسین بن کر ہماری بہت اہم ترین شخصیتیں اس مجلس عزا میں حاضری کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ ہماری یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، یہ مجلسیں عبادت ہیں۔ رسومات بدلتی رہتی ہیں، عبادتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ہماری یہ مجالس رسم نہیں ہے، توجہ ایک ایک جملے پر، ہماری یہ مجالس رسم نہیں ہے، عقیدہ ہیں۔ رسم بدلتی رہتی ہے، عقیدے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ ہماری یہ مجالس نظریہ ہیں، رسم نہیں ہیں، رسومات بدلتی رہتی ہیں، غیرت داروں کے نظریے نہیں بدلا کرتے۔ جو ہے نا جانا مطلب آئیڈیالوجی میں کبھی تبدیلی نہیں آیا۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ۔ رسومات بدلتے رہتے ہیں، کسٹمز بدلتی رہتی ہیں، ٹریڈیشنز بدلتی رہتی ہیں، لیکن آئیڈیالوجی کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ نظریات پر مر جانے والے لوگ کبھی مرا نہیں کرتے۔ یا علی توجہ فرمائیں جانے محترم، میں اپنی تاریخ کے حوالوں سے ذرا سا بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہوں۔ نظریات پر مر جانے والے لوگ مر کر بھی نہیں مرا کرتے، اور رسومات کے نتیجے میں چور دروازوں سے آنے والے لوگ زندہ رہ کر بھی مر جاتے ہیں، زندہ رہ کر بھی مر جاتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ۔ صلوات میرے محمد علیہ محمد۔ یہ دنیا ہے، ہمیشہ آئیڈیالوجی زندہ رہتی ہے، ہمیشہ نظریات زندہ رہتے ہیں۔ محمد عربی نے، پیغمبر اسلام نے، ہمارے آخری نبی نے، سرکار ختمی مرتبت نے، احمد مجتبیٰ نے، علم اول نے، عشق اول نے، خلق اول نے، خلق اول نے، نور اول نے، علم اول نے، تخلیق اول نے، صنعت اول نے، بشیر نے، نذیر نے، سراج منیر نے، یاسین نے، طٰہٰ نے، مزمل نے، مدثر نے، یتیم عبداللہ نے، آدم کے مولا نے، نوح کے آقا نے، ابراہیم کے مولا نے، اسماعیل کے مولا نے، شیش کے آقا نے، 1,24,000 پیغمبروں کے نبی نے سرزمین مکہ پر رسم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، نظریے کا پرچار کیا تھا۔ یہ اسلامی نظام کے ٹھیکیدار ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ یہ رسومات کے پیچھے جا رہے ہیں یا نظریے کا پرچار کر رہے ہیں؟ جو ہے نا عزیزان محترم، آئیڈیالوجی میرے بھائی، پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ عرب میں اس زمانے میں جتنی جاہلانہ روایات قائم تھیں، جتنی رسومات قائم تھیں، ان سب کے بتوں کو اللہ کے رسول نے توڑا۔ کیا کیا تھے وہ بت؟ بت وہ نہیں تھے جو پتھر کے بنے ہوئے کعبے میں بیٹھے تھے، انہیں توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ ان بتوں کو توڑنا کوئی کمال کی، بھائی بت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی نا، بت بیچارہ خود تو بنتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بت خود تو بنتا نہیں، جب کسی نے بنا دیا بن گیا، جب بٹھا دیا بیٹھ گیا، جب اٹھا دیا اٹھ گیا، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی رونے والا ہوتا ہے، جو ہے نا ازار محترم، نہ بعد میں کوئی ہوتا۔ جیو حیدری، مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا آپ کی۔ بت کی اپنی ذاتی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، بولتا ہی نہیں ہے، گفتگو ہی نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نبی، ہمارا ایمان ایک ایک نبی پر ہمارا ایمان۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے بت خانے میں، وہ لوگ اپنی تہوار پر کہیں گئے ہوئے تھے، جتنے چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ توجہ ہے، بت کی اہمیت بتا رہا ہوں ذرا سا۔
سارے جتنے چھوٹے موٹے بت رکھے تھے انہیں سب کو توڑ پھوڑ کر جناب ابراہیم نے رکھ دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا، اور ان چھوٹے چھوٹے جو ٹوٹے پھوٹے بت تھے انہیں توڑ کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا، اور وہ گیتی بیلچا جو کچھ بھی تھا اس کو اٹھا کر اس بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا، واپس آ گئے، واپس آ گئے۔ اب جو یہ نمرود کے سپاہی اور نمرود والے واپس آئے اپنی عبادت سے تو ان کے یہاں تو واویلا مچ گیا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں، یہ تو رونے لگے، یہ پیٹنے لگے، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ تاریخ کے جملے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا، میرے نوجوان دوستو غور کرو، اہم ترین جملہ دے رہا ہوں، جیسے ہی اپنے بتوں کی تاراجی دیکھی، ان کی بربادی دیکھی، یہ نمرودی رونے لگے، پیٹنے لگے، تڑپنے لگے، واویلا مچانے لگے۔ بڑے عجیب ہیں یہ تاریخ اسلام کے مورخ۔ نمرود اگر اپنے بتوں کی تاراجی پر بھی روئے تو بدعت نہیں کہتے، ہم حسین کے غم میں روئیں تو بدعت کہلاتا۔ توجہ ہے نا جان محترم، یہ عجیب فلسفہ ہے، عجیب فلسفہ۔ چلیے میدان دیکھتے ہیں۔ جو ہے ناظرین محترم، اس مسئلے پر آپ آہستہ آہستہ ذرا سا ہم تاریخ کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہے ہیں اپنے واجب الاحترام جناب سید قائم علی شاہ صاحب کی موجودگی میں۔ ان کو بتانے کے لیے یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن تاریخ کے اس پس منظر میں کہ ہم کس مضمون پر گفتگو کر رہے ہیں، کس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ذرا سا اس پس منظر میں جا رہے ہیں۔ تمام بتوں کو توڑا، چھوٹے چھوٹے جتنے بت تھے انہیں توڑا، توڑ کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا۔ آئے، روئے، پیٹے، چلائے، توجہ توجہ توجہ۔ بے ساختہ نمرود کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، بت شکنی صرف ابراہیم کر سکتا ہے۔ میرے مولا رات کا وقت ہے، میرے یہ نوجوان توجہ نہیں کر رہے۔ نمرود نے کہا، دیکھا نہیں تھا، بتوں کی حالت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ کام میری حدود مملکت میں سوائے ابراہیم کے کوئی نہیں کر سکتا، یہ بت شکنی صرف ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ وہ نمرود کی فکر تھی کہ پہلے ہی حملے میں پہچان گیا کہ بت شکن کون ہے۔ یہ اس مولوی کی فکر ہے جو 1400 برس کے بعد کعبے کے بت شکن کو پہچان نہیں سکا کہ کس نے کعبے کی بت شکنی۔ یہ منزل فکر ہے عزیزان محترم۔ ذرا سا اسے دیکھیں تو جناب ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا، جناب ابراہیم آ گئے، وہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ نمرود کے سامنے پیشی ہو گئی، نمرود کہتا ہے یہ بت تم نے توڑے ہیں؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، اس سے پوچھ لینا یہ جو تیرا بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ 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 حضور، بڑی عجیب بات ہے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، ان سے پوچھ لینا یہ جو تیرا، بہت توجہ دیکھو دین کی تبلیغ کس طرح ہوتی ہے، ایمان کی تبلیغ کس طرح ہوتی ہے۔ یہ دوسری حکومتوں کے وظیفوں پر پلنے والے مولوی کیا جانے کہ شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، صلوات علی محمد وعلی محمد، یہ کیا جانے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، ایمان، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے ناظرین محترم، دیکھو آؤ حسین کی مجلسوں میں ہم بتائیں کہ شریعت کیسے آتی ہے، ہم بتائیں کہ اسلام کیسے آتا ہے۔ آپ کیا جانے ملوکیت، بادشاہت اور آمریت کے دسترخوان کی ہڈیاں بموڑنے والے لوگ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر اسلام سمجھنا ہے، آمریت کا ساتھ دینے والے کیا جانے کہ اسلام کیا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ میں یاد رکھو، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں ممبر پر آ کر منافقت کا
قائل نہیں ہوں. ممبر پر میں صرف علی کا ذاکر ہوں, ممبر پر میں صرف حسین کا ذاکر ہوں, ممبر پر میں انتہائی صورت اظہار سے گفتگو کرتا ہوں. میں نہ قائم علی شاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, نہ مسرور بھائی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, نہ محمد حسین بھائی کے لیے, نہ راشد کے لیے, نہ فرید انصاری کے لیے. یہ میں عالم اسلام کا ایک پیغام دے رہا ہوں کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے, جاننا چاہیے کہ اسلام آتا کس طرح ہے, اسلام کا پیغام کیسے آتا ہے. آمریت کے ماحول میں پروان چڑھنے والے کیا جانے کہ اسلام کیسے آتا ہے. یاد رکھو, آج لوگ بہت توجہ, آج لوگ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں, باتیں اسلام کی بھی کر رہے ہیں, باتیں اسلام کی کر رہے ہیں, باتیں اس میرے جملے کو خدا کے لیے سمجھ لینا, باتیں اسلام کی کر رہے ہیں, باتیں اسلام کی کر رہے ہیں, برسی عامر کی منا رہے ہیں. یہ عجیب منزل ہے بھائی, عامر سے تعلق کیا ہے ادارے محترم؟ جو بھائی مشہور ہے, جو بھائی مشہور ہے, پوچھا مجھ سے کیا پوچھتا ہے, مجھ سے ٹھہرو بیٹا کوئی نعرہ نہیں, گفتگو کو ذرا سا مکمل ہونے دو, پھر انشاءاللہ جی بھر کے نعرے لگائیں گے. مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ ان بتوں کا حال کس نے خراب کیا ہے. پوچھنا ہے تو اپنے اس سب سے بڑے سے پوچھ لینا جسے برسوں سے تو نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں ہدایت کس طرح ہوتی ہے. نمرود فوراً کہتا ہے ابراہیم کمال کرتے ہو, اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ بول نہیں سکتا, یہ بول نہیں سکتا, صرف دانت نکال سکتا ہے. توجہ ہے نا ادارے محترم. اسے تو ہم نے جب بٹھا دیا یہ بیٹھ گیا, اسے تو اپنا پتہ ہی نہیں ہے, نہ اس کا اپنا کوئی پروگرام ہے, نہ پالیسی ہے, نہ ارادہ ہے, نہ نظریہ ہے, نہ آئیڈیالوجی ہے, نہ قانون ہے. یہ تو ہمارے سہارے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ بول نہیں سکتا, یہ پتھر کا بنا ہوا ہے. یہیں سے پیغمبر اسلام نے, اس پیغمبر جناب ابراہیم نے یہیں سے نمرودیت کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی ہے. اور وہ تبلیغ یہ تھی عزیزان محترم کہ جو بت بول نہیں سکتا, شکایت نہیں کر سکتا, گلہ نہیں کر سکتا, تجھے بتا نہیں سکتا کہ اس کا کھانا خراب کس نے کیا ہے, اسے سجدہ کرنے سے فائدہ کیا ہے. یا علی یا علی صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. اسے سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے. عزیزان محترم, یہ ہے تاریخ کے اسلام, یہ ہے حقیقی تاریخ ہماری. تاریخ اسلام تاریخ ابراہیم ہے, تاریخ اسلام تاریخ اسماعیل ہے, تاریخ اسماعیل ہے, تاریخ اسلام تاریخ ہاشم ہے, تاریخ اسلام تاریخ عبد المطلب ہے, تاریخ اسلام تاریخ عبداللہ ہے, تاریخ اسلام تاریخ ابو طالب ہے, تاریخ اسلام تاریخ محمد ہے, تاریخ اسلام تاریخ علی ہے, تاریخ اسلام تاریخ علی ہے, تاریخ اسلام تاریخ حسن ہے, تاریخ اسلام تاریخ حسن ہے. جس کے تدبر نے قلم کی نوک کو تلوار بنا کر یا علی توجہ ہے. اور ایک بات کہتا چلوں, اسے سیاسی بات قطعاً نہ سمجھنا, بات چونکہ موضوع میں آ گئی ہے اس لیے بتاتا چلوں. تاریخ اسلام علی کے تدبر کی تاریخ ہے, علی کی بصیرت کی تاریخ ہے, علی کی بصیرت کی تاریخ ہے. یہ 1400 برس کے مسلمان یہ کس طرح سے حمایت کریں گے, یہ کیسے حمایت کریں گے. یہ تو حمایت انہی کی کرتے رہیں گے جو بغاوت کی باتیں کرتے رہیں, جو بغاوت کی باتیں کرتے رہے. یہ جتنا بھی بغاوت کی باتیں کریں گے, یہ جتنا بھی صوبے کے سربراہ کا ساتھ دیں گے جو مرکز سے بغاوت کر رہا ہے, ہم پریشان نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی کہ کون کس کی نسل سے ہے. یہ آج نہیں ہوا ہے, صوبے سے مرکز کے بغاوت کا مسئلہ آج پیدا نہیں ہوا. آج سے 1400 برس پہلے عوام کے منتخب خلیفۃ المسلمین کے مرکزی حکومت کے خلاف امیر شام نے بغاوت کی تھی. یہ اس کی نسلیں ہیں جو آج اعلان کر رہی ہے. یہ ہے تاریخ. کس کی بات کر رہے ہیں آپ, اس کی نسلیں ہیں. حضور توجہ چاہتا ہوں اس تاریخ. یہ اس کی نسلیں ہیں جو بغاوت
شگرد مصطفیٰ شگرد مرتضی پاکستانی پنجتری جیو بلند ترین باہر تک دور دور تک سولجر بازار اور نشتر پارک کی گلیوں تک میں بیٹھے ہوئے ہزاروں مسلمان مومن مومنات بھائی بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد توجہ ہے نا عزیزان محترم. تاریخ اسلام علی کے تدبر کی تاریخ ہے. تاریخ اسلام حسن کی بصیرت کی تاریخ ہے. تاریخ اسلام حسین کی شہادت کی تاریخ ہے. تاریخ اسلام سید سجاد کے سجدوں کی تاریخ ہے. تاریخ اسلام علوم باقر کی تاریخ ہے. تاریخ اسلام صداقت جابر کی تاریخ ہے. تاریخ اسلام موسی کاظم کی تاریخ ہے. تاریخ اسلام علی رضا کی تاریخ ہے. تاریخ صلوات بھیج دینا محمد علی رضا. ہر دور میں اور یاد رکھو ٹھہرو ہر دور میں پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تاریخ کے مطالعے کی پوری ذمہ داری سے دوستو, ہر دور میں ہر زمانے میں ہر دور کے بادشاہ نے یہ چاہا کہ امامت کو خرید لے. الٹ دوں تاریخ سے ورق, ریکارڈ کرنا میرے دوستو ان جملوں کو. ہر دور کے عامر نے, ہر دور کے بادشاہ نے, خواہ وہ بنی امیہ کا بادشاہ ہو یا بنی عباس کا بادشاہ ہو, اس نے چاہا کہ وہ کسی طرح امامت کو خرید لے. یہ جو چور دروازوں سے آتے ہیں یہ ساری حکومت ہی خرید و فروخت پہ کرتے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم, اسے خریدا اسے بیچا, اسے خریدا اسے بیچا. پچھلی حکومت میں کتنے میں بکا تھا, لاؤ 2 روپے زیادہ دو ہم بھی خرید لے. یہی کاروبار چلتا رہتا ہے عزیزان محترم, یہی کاروبار چلتا رہتا ہے. لیکن جو حسین کا ماننے والا ہوتا ہے, جو حسینی ہوتا ہے, وہ نہ بکتا ہے نہ بکتا ہے. توجہ 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 توجہ, صلوات بھیجے محمد علیہ محمد کا. جو حسین کا ماننے والا ہو اسے دنیا کی وہ نظریے پر سب کمپرومائز نہیں کیا کرتا, آئیڈیالوجی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. مصیبتیں حسینی کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی. ہر دور کی تاریخ کے میں تاریخ کا ایک ورق دکھاؤں گا. یہ تو مسلسل 10-20 تقریریں ہوں تو بات پتہ چلے گی کہ تاریخ اسلام کا پس منظر کیا ہے اور پیغمبر اسلام کا پیغام کیا ہے. لیکن میں اس محدود وقت میں ایک بات تو ضرور اپنے معزز سننے والوں کے سماعتوں کو تحفتاً دینا چاہتا ہوں. آج محرم کی 7 تاریخ کو ایک بادشاہ نے چاہا, بادشاہوں نے ہر دور میں. اچھا نہیں, ایک سوال کرتا ہوں تاریخ سے. میرے پہلے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک کبھی پوچھو تاریخ کے مورخ سے, کوئی بھی میرا امام اپنی طبعی موت نہیں مرا. مصائب نہیں پڑھ رہا, تاریخ جملہ سنیں. کوئی بھی امام علی سے لے کر عسکری تک یا جیل یا قید یا زہر یا خنجر, یہ ان کا مقدر. بھئی کیوں؟ وجہ, سبب. بادشاہوں کو چاہیے تھا بادشاہتیں کرتے. اکیلا کیا کر رہا تھا محمد کا بیٹا بیٹھا ہوا؟ کون سا تخت الٹ رہا تھا؟ کون سا تخت الٹ رہا تھا؟ کون سی لشکر کشی کر رہا تھا میرا مولا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن بادشاہت کے اور آمریت اور مطلق العنانیت کا ضمیر مجرم ہوتا ہے. اسے لاکھ خوش آمدی مل جائیں مگر وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ نہ آیا تو کوئی نہیں آئے گا. اس لیے یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے صاحبان اقتدار کی جو ظلم کے ذریعے نتیجے میں آتے ہیں. یہ ان کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو یا تو راستے سے ہٹا دو یا خرید لو. تو راستے سے تو ہٹاتے رہے, خرید نہیں سکے. راستے سے تو ہٹاتے رہے, توجہ ہے, راستے سے تو ہٹاتے رہے, کبھی زہر دے کر کبھی خنجر مار کر. لیکن اپنے وقت کے کسی محمد کو اس کی منصبیت محمدیت سے 1 انچ بادشاہت مل کر بھی میرے وقت کے کسی امام کو نیچے نہیں لا سکی.
اور جب مارتے مارتے تھک گئے نا تو پھر کہا کہ اچھا اندازے ستم بدلو. اب انہیں لالچ دے کر دیکھو. بلا لیا میرے امام کو. توجہ توجہ توجہ. بلایا میرے امام کو. حضور بادشاہی لے لیجئے. کہا نہیں چاہیے. بنی عباس کے بادشاہ نے کہا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, تفصیل میں نہیں جا رہا, ایک جملہ کہوں گا. میرے 8ویں امام کو بلایا, امام رضا علیہ السلام صلوات بھیجے. میرے امام کو بغداد کے بادشاہ نے بلایا اور آ کر کہا کہ یہ بادشاہت قبول کر لیجئے. سنیں گے جواب, علمی جواب, امامت کا جواب, کہ اگر یہ بادشاہت تیرا حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ نہیں غور کیا ہے جملے. یہ تو میرے مولا کا فرمان ہے دوستو, غور کریں اس پر. اگر یہ بادشاہت تیرا حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خدا کی امانت ہے تو دینے والا کون ہے؟ جو ہے نا صلوات بھیجیں عظمت امام رضا علیہ السلام. دیکھیں تاریخ کے فیصلے کا. اگر یہ تیرا حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے, اور اگر یہ خدا کا حق ہے تو دینے والا کون ہے؟ کہا اچھا بادشاہت قبول نہیں کرتے, ولی عہدی قبول کر لیجئے. دوستو ولی عہدی قبول کر لیجئے کہ میرے بعد آپ ہوں گے. مولا جانتے تھے کہ بادشاہتوں کی نیتیں کتنی خراب ہوتی ہیں, ان کے وعدوں کی مدت کتنی لمبی ہوتی ہے. یہ جو چور دروازے سے آتے ہیں ان کے وعدوں کی کوئی مدت ہی نہیں ہوتی جب تک مدت ان کی ہی تمام نہ ہو جائے. توجہ, صلوات بھیجنا محمد آل محمد. جانتے ہیں نا دوستو, امام نے کہا کہ اچھا اس شرط پہ قبول کرتا ہوں کہ تیری امور سلطنت میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا. اچھا اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے, بڑی توجہ, بادشاہ کہتا ہے میری بیٹی سے شادی بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو یقین آ جائے. اب آپ نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے اقتدار بچانے کے لیے بڑی دور تک جملہ کہوں گا, کاش آپ سمجھ جائیں. چور بادشاہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے بڑے آدمی کو دولت بھی دے دیتے ہیں, بیٹی بھی دے دیتے ہیں, بیٹی بھی دے دیتے ہیں, بیٹی بھی دے دیتے ہیں, تاکہ ہمارے اقتدار کو, نہیں توجہ فرمائی آپ نے, تاکہ ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو, یہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر سکے. اور اس کے بعد ایک دن امتحان لیا ہے, کہا آپ اب ولی عہد سلطنت عباسیہ ہیں, اس لیے محل میں رہیے, شاہی محل میں رہیے, دربان ہٹو بچو, نوکر چاکر یہ وہ چون شاں جو بھی کچھ ہوتی ہے ولی عہدوں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے. کہا کچھ نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بغداد میں کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان چاہیے جہاں میں اللہ کی عبادت کروں گا, اور یہاں تیری شہزادی نہیں میری بیوی رہے گی. بہت توجہ محترم, بہت توجہ. یہ ہے ہماری تاریخ کا روشن باب. یہاں تیری شہزادی نہیں میری بیوی بن کر زندہ رہے گی. ایسے ہی موقع پر ولی عہدی کے بعد عید کا زمانہ آ گیا, عید الفطر کا دن آ گیا. بادشاہ نے پیغام بھیجا امام رضا کو خوش کرنے کے لیے کہ مومنین کی خواہش اور بادشاہ کی خواہش آج یہ ہے کہ آج پوری توجہ کہ نماز عید آج آپ پڑھائیے. آپ نے بہت انکار کیا, بادشاہ نے اصرار کیا, آخر مجبوراً تیار ہو گئے. بادشاہ چاہتا کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھوانا تھی, آگے چل کر پتہ چلے گا. امام نماز پڑھانے پہ تیار ہوئے. اب بادشاہ ادھر منتظر ہے کہ آج امام نہیں نکلے گا. ولی عہد سلطنت عباسیہ پوری شان سے, پوری شوکت سے, ہاتھیوں کے جلوس میں, زرق برق لباس پہنے ہوئے, چتر زر سر پہ رکھے ہوئے, ہٹو بچوں کے نعرے میں, حفاظتی پہرے داروں میں, بڑے جلوس کی صورت میں جب آج رضا نکلیں گے تو میں محمد کو جھوٹا قرار دے دوں گا معاذ اللہ, کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ یاد رکھنا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا, میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. ادھر پیغمبر اسلام کے اس وارث امام رضا علیہ السلام جن کا روضہ ایران میں ہے, ان کی سواری نماز عید کے لیے نکلی تو بادشاہ کی امیدوں پر پانی پھر گیا. پیغمبر اسلام کا بیٹا کس شان سے نکلا؟ نہ ہاتھی ہے, نہ گھوڑے ہیں, نہ اونٹ ہے, نہ فوج ہے, نہ لشکر ہے. نبی کا سبز امامہ سر پہ باندھا, نبی کا پٹکا کمر میں باندھا, نبی کی ابا دوش میں پہنی, نبی کی قبا دوش میں
باندھی، علی کی ذوالفقار تیغ میں باندھی، علی کی ذوالفقار پہلو میں باندھی، علی کی ذوالفقار پہلو میں باندھی، جوتوں کے تسمے کھولے، بآواز بلند لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر سے ظاہر ہوئے، رسول کی شان میں، رسول کے جمال میں، رسول کے جلال میں، رسول کے لباس میں آتا ہوا جب مسلمانوں نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تو بادشاہ کے حواریوں نے دربار میں جا کر اطلاع کی، ارے قیامت ہو گئی، وہ تو بڑی عجیب شان سے آ رہے ہیں، ساری دنیا اپنے گریبان پھاڑ کر ان کے جوتوں کی زیارت کر رہی ہے، وہ تو رسول کی دستار پہن کر آ رہے ہیں، تیرا تاج پہن کر نہیں آ رہے، اگر اس طرح عیدگاہ تک پہنچ گئے تو تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ راستے ہی میں فوراً امام رضا پہ بادشاہ نے آدمی بھیجا، کہا حضور آپ کو بڑی زحمت ہوگی، لوگوں میں بڑی بے قراری ہے، بس نماز ہمارا سرکاری مولوی پڑھا دے گا، آپ واپس چلے جائیے، آپ واپس چلے جائیے۔ امام نے بے ساختہ کہا یہاں بھی ہم نے تجھے ناکام کیا، تو یہ چاہتا تھا کہ آج عید کی نماز پڑھانے کے لیے شہزادہ گھر سے باہر نکلے، مگر یہاں رسول زادہ گھر سے باہر نکلا۔ یا علی یا علی، یہ ہے پیغام، یہ ہے پیغام۔ صلوات بھیجے بابا سے بلند بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے ہماری تاریخ حسن مجتبیٰ کے تدبر کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ ظالم سے نفرت کی تاریخ ہے، مظلوم کی حمایت کی تاریخ ہے۔ ہمارے یہاں یاد رکھیں حسین تو ایک ہے، حسین کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر سمجھیں اس حد فاصل کو ذرا محسوس کریں، وہ صرف ایک ہے، قیامت تک اب کوئی حسین پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں نوجوان دوستوں کی، حسین صرف ایک ہے، اس لیے کہ حسین کوئی دوسرا پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری فاطمہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجیں عظمت فاطمہ زہرا پر۔ کوئی دوسرا حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا، بہت توجہ، کوئی اس لیے کہ کوئی دوسری فاطمہ پیدا نہیں ہو سکتی، حسین تو قیامت تک اب کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری تاریخ کا تجزیہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد یزید مسلسل پیدا ہوتے رہے ہیں، یزید مختلف صورتوں میں آتے رہے ہیں، اور وہ ان کے مقابلے کے لیے حسین کو نہیں آنا ہے، حسینیوں کو آنا ہے۔ یزیدیت کے مقابلے میں قیامت تک حسینیت باقی رہے گی، حسین سامنے نہیں آئے گا۔ حسین کو سامنے آنے کی ضرورت کیا ہے جب حسینی پروانے باقی ہیں؟ یزید ہر دور میں آئے گا، یزید کسی شخص کا نام نہیں ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے۔ ظلم کا کردار یزید، وحشت کا کردار یزید، بربریت کا کردار یزید، مطلق العنانیت کا کردار یزید، عوامی حقوق کا غاصب یزید، اظہار رائے کو پابندی لگانے والا یزید، عوام کے گلے گھونٹنے والا یزید، کعبے پر حملے کرنے والا یزید، قرآن کا انکار کرنے والا یزید، وحی کا انکار کرنے والا یزید، قرآن کی توہین کرنے والا یزید، رسول کی توہین کرنے والا، اس کا شعر موجود ہے، بھائی سید قائم علی شاہ صاحب قبلہ شعر موجود ہے یزید کا اشعار شتہ میں کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ آپ ماشاءاللہ سید ہیں، آپ اس کو زیادہ محسوس کریں گے، آپ اولاد ہاشم سے ہیں، آپ اسے زیادہ محسوس کریں گے کہ یزید نے کھل کر کہا تھا کہ کوئی رسول نہیں تھا، یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ تو جب یہ یزید تخت پر بیٹھ کر اعلان کر رہا تھا مطلق العنانیت اور اقتدار کے نشے میں، تو کوئی نہ مکے والا بولا، نہ مدینے والا بولا، نہ بصرے والا بولا، نہ شام والا بولا، نہ یمن والا بولا۔ یہ جتنے رسول کے ٹھیکیدار ہیں یہ مجھے آج بتائیں اس مجلس سے کہ جب وہ انکار کر رہا تھا کوئی نہیں بولا، مگر جو حسین کا وارث تھا، جو رسول کا وارث تھا، جو نبی کا وارث تھا، جو محمد سے منیت کی
منزل پر تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر یزید کی طاغوتی سینے پر اپنے صبر کا گھٹنا ٹیک کر اقرار لیا. یزید تجھے کس دیوانے نے کہہ دیا ہے کہ میرا نانا لاوارث تھا؟ اگر میں تجھ سے اقرار نہ لے کر نہ جاؤں کہ میرا نانا تھا، برحق ہے، برحق رہے گا. یہ ہے کربلا کا بیک گراؤنڈ، یہ ہے کربلا کا پس منظر. یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، حیدری. توجہ ہے نا دوستو؟ ایک لمحے کے لیے آج تو بڑے بڑے لوگ، بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھو اسلام میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی میں مارٹن روڈ کے بہت بڑے اجتماع سے یہ بات کہہ کر آ رہا ہوں. اس کو پھر ایک مرتبہ ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب سب سے پہلا منکر رسالت کون؟ یزید. سب سے پہلا منکر قرآن یزید. سب سے پہلا جس نے قرآن کا انکار کیا وہ یزید تھا. سب سے پہلے جس نے رسول کا انکار کیا وہ یزید تھا. آپ کو 1400 برس کے بعد اسلام آباد کی سڑکوں پر سلمان رشدی تو نظر آ گیا. اس نے سیٹنک ورسز نامی کتاب نکال دی. نہ وہ کتاب آپ نے پڑھی نہ آپ کو پتا. انگریزی میں وہ کتاب ہے، پاکستان میں وہ بین ہے. آپ نے وہ کتاب پڑھی بھی نہیں، صرف سن کر جلوس نکال دیا. اسلام آباد کی سڑکوں پر شاطم رسول ہے، شاطم رسول ہے، اور جلوس نکالا. اس کے بعد خاموش بیٹھ گئے. پھر آج تک طے نہیں کر سکے کہ جو رسول کا گستاخ ہو اس کے لیے سزا کیا مقرر ہونا چاہیے، بتا بھی نہیں سکے. ارے جان دیتے، قربان ہوتے، برطانیہ ہی میں تو ہے، جا کر اسے قتل کر دیتے. برطانیہ ہی میں تو ہے، قتل کر دیتے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے. یہاں سڑکوں پر جلوس کس لیے نکال رہے ہو؟ کیوں پرابلم کریٹ کر رہے ہو؟ یہاں اس کے رسول زیادہ مظاہرہ اس کا کیوں کر رہے ہو؟ پھر آج 3 مہینے ہو گئے، اب تک یہ شان رسالت کی حضور میں نعرے لگانے والے آج تک کچھ نہیں کر سکے. بس ایک جلوس نکالنا تھا، وہ نکال کر رہ گئے. اب تک تو قربان ہو جانا چاہیے تھا، عظمت رسالت پر، مرتبہ شہادت پر فائز ہوتے. لیکن نہیں، ابھی تو مولوی بیٹھے ہیں، جا کر مشورے بھی کیے ہیں. مفتی محمود کے بیٹے نے، فضل الرحمان نے، کہ سلمان رشدی کو کیا کہیں، فاسق کہیں، فاجر کہیں، مرتد کہیں، واجب القتل کہیں، اس لیے کہ گستاخ رسول ہے. یہ تو ہے. تو فوراً ہی ان کے بزرگوں نے عرب میں بیٹھ کے مشورہ دیا، ایک دم اسے واجب القتل نہ کہنا ورنہ بات ہماری جوانی تک پہنچ جائے گی. توجہ آج تک جو ہے نا میرے بھائی، ایک دم نہ کہنا، ایک دم امام خمینی بلند تر تلوار، ایک دم نہ کہنا. ایک دم نہ کہنا، یہ دیکھنا چاہیے. ایک دم نہ کہنا، اس لیے کہ تاریخ میں بہت سے سلمان رشدی ہیں، بہت سے سلمان رشدی ہیں. کس کس کی قبر کھولیں گے، کس کس کو سزا دیں گے. پھر بہت سے سلمان رشدی تو ایسے ہیں جن کی قبر بھی کھولیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. کہاں بیٹھے ہو؟ نعرہ حیدری. کہاں بیٹھے ہو؟ اور جو ہے ہاں معاف کر رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ زمانہ دیکھیے، زمانہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے مجلس حسین میں آنے والوں کو. مولا دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے جنہوں نے حسین کی مجلس میں حاضری دی ہے. یہ سب سے بڑا دربار ہے، یہ سب سے بڑا دربار ہے. میرے واجب الاحترام
جناب وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب میرے دوست نہیں ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں، خیرپور سے تعلق ہے، اس دوستی کے حوالے سے میں دوستی کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ میرے بزرگ ہیں، جب تک یہ چیف منسٹر ہاؤس میں تھے وزیر اعلیٰ تھے، اب ادا خان ابو طالب میں ہے تو حسینی ہے، حسینی ہے، اعزاز محترم، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ صلوات بھیجیں نا محمد و آل محمد کا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مولا سلامت رکھے۔ اسلام کی تاریخ کے پس منظر میں علم ہے، حق گوئی ہے، جرأت ہے، بے باکی ہے، ثبات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، وہ پھر نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے۔ حسینیت نام ہے زندگی کا، یزیدیت نام ہے موت کا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، توجہ ہے نا عزیزان محترم، اور یاد رکھیے یزیدیت ایک سمبل ہے فرعونیت کا، یہ تو سلسلہ چلا آیا نا آدم کے زمانے سے، آدم کے مقابلے میں ابلیس، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، پیغمبر اسلام کے مقابلے میں ابو جہل اور ابو لہب، علی کے مقابلے میں امیر شام، حسین کے مقابلے میں یزید۔ یہ ساری تاریخیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہیں نا، ہر دور میں یہ کردار چلتے رہیں گے۔ یہ مجلسیں، ان مجلسوں کا مقصد ہی صرف یہ ہے، ان مجلسوں کا مفہوم ہی صرف یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ذہنوں کو آمادہ کیا جاتا رہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ بڑے بڑے ظالم بڑے مظلوم بن کر آ جاتے ہیں، توجہ 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 توجہ، بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے مظلوم بن کر آ جاتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یاد رکھو عزیزان محترم، پاکستان کے مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے سچے، اچھے اور پکے مسلمان ہیں۔ اگر یہ سچے اچھے اور پکے مسلمان نہ ہوتے نا تو مولویوں کی ضمانتیں ضبط نہ کراتے۔ اللہ کی قسم، کیا بڑی دلیل دے رہا ہوں، غور ہی نہیں کر رہے یار۔ سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، خدا کی قسم سچے پکے اور اچھے مسلمان ہیں۔ یہ رسول اللہ کے احترام میں، اسلام کے احترام میں، یا رسول اللہ کے احترام میں، یا علی کے احترام میں، مجالس کے احترام میں۔ آج صرف شیعوں کے یہاں مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، اہل سنت بھائیوں کے یہاں بھی جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ سب سے اچھے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ عاشور کے دن آپ دیکھیے گا صرف ہمارے ہی تعزیے مرابط نہیں ہوں گے، ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہمارے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ سب سے اچھے مسلمان ہیں وہ جو مرکز اسلام ہے نا، جہاں گئے یہ نمک کھا کے یہاں شور مچاتے ہیں، جو ہے نا عزیزان محترم، وہ جو مرکز اسلام ہے نا، جسے یہ اسلام کا مرکز سمجھتے ہیں، ہم بھی وہاں ہو کر آئے ہیں۔ اب تک تو سنتے ہی آئے تھے، قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ جانے کا اتفاق ہو گیا اور وزیر اعظم کے ساتھ ہم بھی وہاں دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ جہاں کا اسلام یہ لانا چاہتے ہیں نا، وہ جو مرکز اسلام ہے، 12 ربیع الاول کو جس دن پورے پاکستان میں سرکاری طور پر رسالت کا دن منایا جاتا ہے نا، 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے نا، گھر گھر چراغاں ہوتا ہے نا، ہمارے لالو کھیت میں تو ساری شبیہات بنائی جاتی ہے، سارا لالو کھیت سجایا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی بھی شبیہ بنائی جاتی ہے، مسجد نبوی کی، کیوں مسرور بھائی، مسجد نبوی کی بھی شبیہ بنائی جاتی ہے۔ ہزاروں مسلمان بلا اختلاف مذہب و ملت وہاں جاتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اسے چومتے بھی ہیں، اس کا ادب بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے پاکستان کے مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے اچھے اور سچے مسلمان ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنانا عبادت ہے، بدعت نہیں ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان، صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ نہیں ابھی غور نہیں کیا، اگر نہیں، میں نے جملہ غلط کہا، اگر اصل میسر نہ آئے، شاہ جی ذرا یہ
ایک یہ رکھیں تو میں انہیں ایک بات بتا دوں، آج سال بھر یاد رکھیں گے. یہ شاہ صاحب کی برکت ہے جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے سارے پیسے میں شاہ صاحب سے لوں گا آج کی مجلس کے. آپ فکر نہ کریں، آپ صلوات بھیجیں آپ محمد آپ دیکھیں. توجہ ہے، میں خوبصورت بات بتاؤں ذرا اس جملے کو اور ایک عجیب انداز سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اصل میسر نہ آئے تو نقل ہی کا احترام کر لو. یہ سچے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. مگر وہ جو مرکز اسلام میں بیٹھے ہیں وہ تو اصل تک بھی نہیں جانے دیتے. ہاں توجہ توجہ توجہ. پوچھیں یہاں میرے بہت سے بھائی بیٹھے ہیں جو اس سعادت سے سرفراز ہوئے ہیں. بھائی محمد حسین دھنجی بھی اس سعادت سے سرفراز ہوئے ہیں. میرے اور بھائی بھی سارے گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا، ہم نے خود وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں کسی مسلمان کو روضہ رسول کی جالی چومنے کا حق نہیں ہے، سر جھکانے کا حق نہیں ہے. یہاں تو سلمان رشدی کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، اس نے توہین رسالت کر دی. میں ان مولویوں سے پوچھوں کہ رسول کے روضے کے سامنے سر جھکانا توہین ہے یا احترام ہے؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد کا. توہین ہے یا احترام ہے؟ نہیں. اگر وہاں عام مسلمان جائیں گے تو فوراً فتویٰ لگے گا حرام حرام، بدعت بدعت. شرطا آئے گا گردن سے پیچھے پکڑ کے پلٹ کے لے جائے گا. سلام نہیں کرنے دیتا حضور کے روضے پر، جالی کو نہیں چومنے دیتا. جالی کو کیوں بھائی؟ کہ یہ خلاف شریعت ہے. اور جب ہم وزیر اعظم کے وفد کے ہمراہ روضہ رسول کی حاضری کا ہمیں شرف حاصل ہوا، ہم نے جی بھر کے جالی کو بھی چوما، ہم نے سلام بھی کیا، ہم نے درود بھی بھیجا. اس لیے کہ ہماری وزیر اعظم خود جالی سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی. شرطے کھڑے ہوئے تھے، مسجد کا امام کھڑا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا، جالی چومی جا رہی تھی، سب خاموش کھڑے تھے. میں نے پوچھا، میں نے اس شرطے سے بھی پوچھا، مسجد نبوی کے امام سے بھی پوچھا، بھائی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کلو حرام بدعت، سب بدعت کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ بدعت ہو رہی ہے تو آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ کہنے بھائی مجبوری ہے، آپ اگر اکیلے آتے تو ہم بتاتے. توجہ ہم سے کہا تھا پوچھو اس سے، آپ ذرا اکیلے آتے تو ہم بتاتے. ارے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں فیصلہ کر دوں گا تاریخ کا. یاد رکھو ہم نظریات کے لوگ ہیں. لا نرید منکم جزام بلا شکورا. اس ممبر کی قسم ہمیں آپ سے اس کا کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے، آپ سے اس کی کوئی جزا بھی نہیں چاہیے. یہ ممبر حق کا ہے، الہ حق کا ممبر ہے. حسین نے ہمیں تخت بھی دیا ہے، تاج بھی دیا ہے. ہماری بادشاہت یہ ہے، ہماری حکومت یہ ہے، ہماری سلطنت. نعرہ حیدری. جو ایک مرتبہ جو ایک جو ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں بک جائے وہ پھر کسی کے ہاتھوں نہیں بکتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ہم بڑے شریف بکنے والے ہیں. بک گئے تو بک گئے، حسین کے ہاتھوں بک گئے تو بس بک گئے. اب کوئی حسین سے بڑا خریدار ملے گا تو سوچیں گے یا علی یا علی یا علی یا علی. مگر حسین سے بڑا خریدار کوئی نہیں ملتا. سب حسین کے در کے فقیر نظر آتے ہیں، سب حسین کے در کے صلوات بھیج دینا عظمت امام حسین. مسئلہ بڑا یہ ہے. توجہ ہے نا میرے بھائی؟ توجہ ہے سہیل بھائی؟ یہ ہمارا میزان ہے، یہ ہمارا جرأت کردار ہے. الحمدللہ یہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آج 11 برس کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں، انتخابات کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں. پوچھیں اس مجمع سے گواہی دیں، 11 برس تک اسی لہجے کی گھن گرج سے گفتگو کی ہے. ایک لمحے کے لیے ظالم کی حمایت نہیں کی. یہ ہاتھ وہ ہے خدا کی قسم کہ جسے کسی عامر کے ساتھ ملانے کا شرف حاصل نہیں ہوا. ہاتھ تک نہیں ملایا، ہاتھ تک نہیں ملایا، ہاتھ تک نہیں ملایا. اس لیے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. علامہ اقبال نے کہا تھا کوفی بدلتے ہیں، شامی بدلتے ہیں. کل اس دسترخوان پر، پرسوں اس دسترخوان پر، کل یہاں تھے پرسوں وہاں تھے. کچھ لوگ بڑے نان جینوین اسپیئر پارٹ ہوتے ہیں. بھائی محمد حسین دھنجی کی زبان میں ٹرانسپورٹ کے آدمی ہے نا، اس لیے یہ جملہ کہا ہے نان جینوین اسپیئر پارٹ ہوتے ہیں. چاہے جہاں فٹ کر لو، ٹوئٹا کا ڈاٹسن میں ڈال لو، ڈاٹسن کا سوزوکی میں ڈال لو، چلے گا.
چلے گا، ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. یہ بڑا عجیب منظر ہے. لیکن عزیزان محترم، میں جو آپ کی خدمت میں ابھی ایک نتیجہ دینے والا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے سچے اچھے اور پکے اچھے مسلمان ہیں. یہ تو ان سے پوچھو. ہم خانہ کعبہ گئے، ہم مسجد نبوی گئے، ہم نے جانی چومنا چاہا، ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، کہہ لیں گے بدعت. میں نے کہا یہ خلاف شریعت ہے، کہہ لیں گے بالکل خلاف شریعت ہے. میں نے کہا پھر کیوں کرنے دے رہے ہو، کہہ لیں گے اکیلے آتے تو دیکھتے. میں نے کہا اب کیا وجہ ہے، اب کیا وجہ. توجہ، ساری محنت اس جملے کے لیے کی تھی. مجھے کسی سے اس کی جزا نہیں چاہیے، کسی سے قیمت نہیں چاہیے. یہ جملہ سنیں، روضہ رسول پر ہم نے کہا تھا. میں نے کہا کہ پھر یہ اس وقت منع کیوں نہیں کر رہے، روضہ رسول کی جالی سے لپٹے ہوئے ہیں ہم، جب یہ بدعت کر رہے ہیں، فعل حرام کر رہے ہیں بقول تمہارے، یہ شریعت کیسے بدل گئی. تو عزیزان محترم، بے ساختہ مسجد نبوی کا امام کہتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے نہیں، یہ تو پاکستان کی وزیر اعظم کے احترام میں ہم نے کیا ہے، پاکستان کی وزیر اعظم کے احترام میں ہم چپ کھڑے ہیں. ہم نے کہا حیرت ہے تمہاری شریعت پر جو ایک وزیر اعظم کی وجہ سے بدل جاتی ہے. جو ہے عزیزان محترم، یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے. بھائی شریعت ہے تو شریعت ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ چمن کلی کلی، چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، یعنی عزیزوں، ماننے پر آئیں یہ مولوی، ماننے، اگر نہ ماننے پر آئیں تو روضہ رسول کو بھی چومنے نہیں دیتے، اور اگر ماننے پر آئیں تو جس تابوت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اسے بھی چومتے ہیں. توجہ 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 عزیزان محترم، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑے عجیب بات ہے. توجہ، یہ ماننے پر آئے نا، ماننے پر آئے تو قبر رسول کو بوسہ نہیں دے سکتے ہم. حالانکہ قبر رسول میں تو رسول موجود ہے، حضور موجود ہے، کائنات کی رحمت موجود ہے. یقین ہے کہ اللہ کا رسول یہاں ہے، کائنات کی رحمت یہاں ہے، علم اول یہاں ہے، عقل اول یہاں ہے، شفیع روز جزا یہاں ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہاں ہے، جس کی ہم امت ہیں وہ یہاں ہے. اس کی مٹی پاک، اس کی قبر پاک. اگر آنکھوں میں اس کی مٹی کا سرما لگا لیا جائے تو جنت کی ضمانت فراہم ہو جاتی ہے. ہم تو اس ایمان سے. مگر یہ مولوی عجیب ہے کہ اگر انکار کرنے پر آئے تو رسول کی قبر کو بوسہ نہیں دینے دیتا، اور اگر اقرار کرنے پر آئے تو ایسے لکڑی کے تابوت سے بھی اپنے آپ کو مس کرتا ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم، جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کب تمہاری شریعت بدعت ہو جاتی ہے اور کب تمہاری بدعت شریعت ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں اسی منزل پر. کب تمہاری شریعت بدعت میں تبدیل ہو، کب تمہاری بدعت شریعت میں تبدیل ہو، سوچا کرو، غور کیا کرو. آج چکے ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایام ازاں میں ان کا پیغام، اپنی قوم کا پورے جذبات و احساسات کا پیغام بھی حضور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹیلی ویژن والے بھی عجیب ہیں، یہ ذرائع ابلاغ والے بھی عجیب ہیں. 3 محرم کو گزشتہ دنوں میں ایک عامر مر گیا تھا تو ٹیلی ویژن کا پردہ بھی کالا کر دیا گیا تھا، موسیقی بھی بند کر دی گئی تھی، ڈرامہ بھی بند کر دیا گیا تھا. اور اب جبکہ وہ عامر جو 11 برس تک یزیدیت کرتا رہا اس ملک پر، اس کے سوگ میں یزیدیت کے مرنے پر تو ٹی وی بند ہوتا ہے، اور جب حسینیت کا دور آتا ہے تو حسین کے دنوں میں ٹی وی کھلا رکھا جا رہا ہے. ہم مسلسل پہلی محرم سے احتجاج کر رہے ہیں. بھائی راشد ربانی گواہ ہیں، بھائی مسرور گواہ ہیں، سارے میرے دوست گواہ ہیں. مختلف موقع پر ہم اپنے نوجوانوں کو روکے ہوئے ہیں. حد ہو گئی. آج 8 محرم ہے، آج 8 محرم کو بھی ٹی وی سے ڈرامہ پیش کیا گیا ہے جو کبھی پیش نہیں کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ انقلاب یہ نہیں ہے کہ عامر کو
کو ہٹاؤ. انقلاب یہ ہے کہ عامر کے ناپاک کیڑوں کو بھی دبا کرو کہ وہ ٹیلی ویژن خارج کرے. یہ جو عامر کے لوگ ہیں. مختصر شارٹ آدم کا مولا آدم کا مولا نو کا تقوی شیش کا مولا حسن یوسف سلمان کی طاقت موسیٰ کی کتابت عیسیٰ کی کرامت عیسیٰ کی کرامت یعقوب کا صبر مولود کعبہ زبور کا عالم انجیل کا عالم قرآن کا وارث قرآن کا وارث رجل خیبر خندق کا فاتح خندق کا فاتح گمبر کا مولا بوزر کا نعرہ بوزر کا نعرہ حسنین کا بابا بطول کا شعر عابد کی عبادت جعفر کی صداقت راوی کی روایت راوی کی روایت ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا نعرہ حیدری. توجہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. یہ پیغام اپنے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم وزیر اعلیٰ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ یہ آج کے پروگرام بھی ٹیلی ویژن کے آپ اخبارات میں دیکھ لیجئے، اس میں فلمیں بھی ہیں، اس میں بولتے ہاتھ بھی ہیں، اس میں کارٹون بھی ہیں، اس میں ڈرامے بھی ہیں، اس میں ڈراموں کے ساتھ ساتھ تپش نامی کوئی ڈرامہ بھی آیا ہے، اس میں مختلف قسم کے وہ تمام پیغامات آج کی تاریخ میں بھی نشر کیے جا رہے ہیں. جبکہ 8 تاریخ سے تو قیامت کی راتیں شروع ہو جاتی ہے. 8 تاریخ سے ہم نہیں دیکھتے ان 10 دنوں میں ٹی وی، ہمارے یہاں ٹی وی نہیں کھلتا، لیکن سارے مسلمان تو غم حسین میں مبتلا ہوتے ہیں. سارے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے. ہم صرف اس احترام میں ہم نے احتجاج کو صرف 1 دن کی حد تک محدود رکھا، اور پھر ہم نے مرکز کی ہدایت کے مطابق اس احتجاج کو ملتوی کیا، اس لیے کہ حکومت ہماری ہے، پہلا موقع ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں حکومت کو سنبھالے ہوئے، چند وقت اور لگیں گے، چند لمحے اور لگیں گے. اگر یہ اس مرحلے پر ہم ہی کچھ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کوئی اچھی صورتحال نہیں بن سکتی تھی. یعنی ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ میں اس 1 لاکھ کے مجمع کو ایک اشارہ اگر ابھی یہ کروں کہ چلو اور ٹیلی ویژن کا گھیراؤ کر لو، تو بتاؤ جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ بتاؤ. توجہ ہے ناظرین محترم. لیکن ہم نے اپنے نوجوانوں کو، ہم نے اپنے بھائی راشد ربانی گواہ ہیں کہ ان سے جتنے بھی نوجوانوں نے پرسوں گفتگو کی ہے، یہی کہا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہی نہیں چاہتے کہ ہم، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی صوبائی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی مرکز کا ہے، لیکن آپ کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام مرکز میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں اس کو احترام کی نگاہ سے مرکز میں دیکھا جاتا ہے. مسئلہ عزیزان محترم، یہ میں دونوں کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ حسینیت کی ہمدردی تو میرا فریضہ ہے، لیکن یہ وزیر اعظم کی ہمدردی میں بھی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ 3را حملہ ہے منتخب جمہوری حکومت کے خلاف. 89 کا ڈرامہ پیش کیا، اس سے بھی سیٹ بیک ہوا ہے پارٹی کو. اس کے بعد رمضان میں سحری کے مسئلے پر بھی پروگرام پیش کیا گیا، اس میں بھی سیٹ بیک ہوا ہے، اور مولویوں کو موقع ملا ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا، یہ بھی موقع ملا تھا. تو عزیزان محترم، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اداروں سے ضیاء الحق عامر کی تمام باقیات کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور جب محرم کے پروگرام آئندہ برس تیاری کی جائے تو پاکستان ٹیلی ویژن والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ محرم کے پروگرام ترتیب دیں. وہ ہمارے پاس آئیں، کمیٹی بنائیں، ہم بتائیں گے کہ پہلی محرم کو کیا آنا ہے، دوسری محرم کو کیا آنا ہے، تیسری محرم کو صلوات بھیجیں نا محمد، یہ ہوگا. اور
عزیزان محترم، میں نے تو یہاں تک کہا حضور والا شاہ صاحب قبلہ، میں نے ان ٹیلی ویژن والوں کو یہاں تک کہا کہ تم کیسے نوکر ہو، کیسے ملازم ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس ملک کی عظیم منتخب وزیر اعظم نے پاکستان جیسے یوم آزادی کی تقریبات کو احترام عاشورہ میں ملتوی کر دیا؟ اور پھر خود شاہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ کوئی تقریب نہیں ہوگی تو جو وزیر اعظم عاشورے کا اتنا احترام کرے، جو وزیر اعظم چاند رات سے لے کر آج تک کالا دوپٹہ اوڑھ کر غم کا اعلان کرے، مسلمانوں کے غم میں شریک ہو، اس مسلمانوں کے خلاف یہ کھلی سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حکومت کے خلاف سازش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے طویل دور امریت دیکھا ہے، ہم منتخب حکومت کے خلاف ان ضیاء الحق کی باقیات کی کوئی بھی مخالفانہ سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ریڈیو حسین کا محتاج، ہر ٹیلی ویژن حسین کا محتاج، ہر ذریعہ ابلاغ حسین کا محتاج۔ جسے بھی حر بننا ہے وہ کربلا میں آئے، جسے عمر سعد بننا ہے وہ یزید کے لشکر میں رہے۔ یہ ہے پیمانہ۔ غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی ہے یہ تاریخ۔ یہ محرم قیامت کا محرم ہوتا ہے، یہ محرم تمام مسلمانوں کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ایک ہی ہم اگر دعا بھی کرتے ہیں، حکومتوں کے لیے بھی اگر ہم دعا کرتے ہیں نا تو اسی حوالے سے کرتے ہیں، مولا جو حکومت حسینیت کی وفادار ہے اسے قائم رکھ، اسے دائم رکھ۔ سید قائم علی شاہ صاحب، آپ کی حکومت جن مسائل سے دوچار ہے، ہم عزا خانہ ابو طالب میں ان لاکھوں مومنین کے حوالے سے حسین کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، مولا آپ کے سارے مسائل حل کرے، مولا آپ کی حکومت کو استحکام دے، مولا ملک میں آپ کے صوبے میں خصوصیت کے ساتھ امن و امان قائم ہو، بھائی چارگی کی فضا قائم ہو، سارے تعصبات ختم ہو، سارے اختلافات ختم ہو، مولویوں کو اور ضیاء الحق کی باقیات کو موقع نہ ملے کہ وہ اس مستحکم حکومت کو ہلا سکیں، اور نہیں ہلا سکتے۔ ہمارا دعویٰ ہے جس حکومت کا سربراہ حسین کی مجلس میں آ جائے، توجہ ہے نا عزیزان محترم، ہمارا دعویٰ، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا گریبان پکڑیے گا، ہم سے بھی پوچھ لینا، ہم بھی حسین پر ناز کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم عجیب فقیر لوگ ہیں بھائی، لیکن ہم سارے ملک کے لیے دعائیں بھی یہی کرتے ہیں، مگر ان مجلسوں میں ہمیں صرف حسین یاد آتا ہے۔ ہم کسی کو رونا نہیں چاہتے، ہم کسی کا ماتم نہیں کرتے، ہم کسی کا ماتم نہیں کرتے، ہم کسی کا ماتم نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی مر جائے، آپ گواہی لیجئے، ریکارڈ اٹھوائیے، گزشتہ محرم کا جب عامر مرا تھا ہم نے اس کا غم نہیں منایا تھا، ہم نے اس کا غم نہیں منایا تھا۔ لوگ بڑے بڑے ہمارے ہی میں سے کچھ لوگ تھے جو ممبروں سے اس کی فاتحہ پڑھا رہے تھے، مگر عرفان عابدی نے اسی ممبر سے کہا تھا کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، یہ ہم نے کہا تھا، یہ ریکارڈ پر موجود، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور ہمیں، اور یہ نہیں، اور جو ہے دوستو بھائی، صرف پورے کراچی کے اجتماعات میں عرفان عابدی تھا جس نے یہ بات کہی تھی۔ تو عزیزان محترم، مسئلہ صرف یہ ہے کہ حسین کے غم میں ہم روتے اس لیے ہیں کہ جب ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھتی ہے۔ ارے آپ تو رو پڑے، بس کتنی دور ہے ہم سے کربلا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ مولا مجلس میں آنے والے جو دعائیں اور تمنائیں میرے بھائی لے کر آئے ہیں، مولا آپ سب کی دعاؤں کو پورا کرے، آپ کی تمناؤں کو پورا کرے، آپ کے دشمنوں کو ناکام و نامراد کرے۔ دل کی اور ہم مصائب میں جب دعائیں مانگتے ہیں یقیناً پوری ہوتی ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھتی ہے اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آ کر کہتی ہے، اماں اٹھو، میرے بھائی کے عزادار آ گئے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اماں اٹھو، میرے بھائی کے ماتم کرنے والے آ گئے۔ اور پھر یہ دونوں بیویاں ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر ہر مجلس میں پہنچ جاتی ہے، کسی نہ کسی قناعت کے پیچھے کھڑی ہوں گی، کسی نہ کسی قناعت کے پیچھے دیکھ رہی ہوں گی کون ہے میرے حسین پہ رونے والے۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا سے رسول نے وعدہ کیا تھا، فاطمہ غم نہ کرنا، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بچوں کا ماتم کرے گی، جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے۔ عزادارو، آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ کیوں؟ کیا مجھے کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد؟ عزادارو، آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ آج عباس کا تذکرہ ہوگا، آج غازی کا تذکرہ ہوگا، آج غازی کا تذکرہ ہوگا، آج علمدار کا تذکرہ ہوگا۔ وہ غازی کہ کراچی سے لے کے خیرپور تک چلے جاؤ، شاہ صاحب کے گھر تک، آپ کو ہمارے سندھ میں صرف غازی کا علم نظر آئے گا، صرف غازی کا علم نظر آئے گا، صرف غازی کا علم نظر آئے گا۔ وہ گھر گھر نہیں ہوتا جس پہ غازی کا علم نہیں ہوتا۔ عزادارو، غازی کا تذکرہ، علم بردار لشکر حسین، 72 فوجیوں کا سربراہ، حسین کا بھائی عباس، جسے علی نے اپنے لیے اپنے خدا سے مانگا۔ آج جو پرسہ عباس کا دینا ہے نا، وہ یا فاطمہ کو دینا، یا زینب کو دینا، یا سکینہ کو دینا۔ مگر عباس کے مصائب پڑھنے سے پہلے ایک میری گزارش سن لینا، ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہو، ام البنین ہمارا سلام، عباس کی ماں تجھ پر ہمارا سلام۔ عزادارو، عباس کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، اجڑ گئی بطول کی بیٹی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو سنو گے؟ ایک جملہ سنیں، ایک جملہ سنیں۔ جناب فضہ، فاطمہ کی کنیز، ہماری ماں جناب فضہ کہتی ہیں کہ 11 محرم کو مجھے علی بہت یاد آئے۔ لو عباس پہ ایک نیا جملہ سنو۔ 11 محرم کو فضہ کہتی ہے مجھے علی بہت یاد آئے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا جب زینب چھوٹی سی تھی تو ہر وقت میری گود میں رہا کرتی تھی، ہر وقت میری گود میں رہتی تھی، میں گود سے زینب کو اتارتی نہیں تھی اپنی شہزادی کو، تو میرے علی کہا کرتے تھے فضہ زینب کو پیدل چلنے کی عادت ڈال۔ اللہ اللہ، عزادارو کیا سن رہے ہو؟ فضہ، علی کہا کرتے تھے فضہ زینب کو پیدل چلنے کی عادت ڈال، تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج 11 محرم کو جب لٹ کر چلی تو آج پتا چلا کہ علی کیوں کہا کرتے تھے، علی کیوں کہا کرتے تھے۔ عزادارو، یہ تو تھا فضہ کا بیان۔ اب زینب کا جملہ سن لو۔ جب علی کا وقت آخر آیا تو علی نے زینب کو بلایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، دائیں ہاتھ کو چوما، بائیں ہاتھ پہ بوسہ دیا، ام کلثوم کو بلایا، دائیں ہاتھ کو چوما، بائیں ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ سنو گے؟ علی رونے لگے۔ زینب کہتی ہے بابا آپ جب میرا بازو چومتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ علی کہتے ہیں زینب ان بازوؤں میں رسی باندھ دی جائے گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماتم کرو نا عزادارو، اس سے بڑی تو قیامت اور کوئی نہیں ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، چند جملے، مجھ میں ہمت نہیں رہی زیادہ مجلس پڑھنے کی، لیکن چند جملے ضرور سن لو، اس لیے کہ مصائب کے بغیر ہمارے یہاں مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ جب زینب سے کہا نا علی نے تیرے بازوؤں میں رسی بن جائے گی، تو زینب کہتی ہے بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ غازی کا ماتم کرنے آئے ہو، غازی کو رونے آئے ہو، جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کے رسی بندھے۔ مگر عزادارو، جب عاشورے کا دن آیا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا۔ بس آخری جملہ
میں عباس کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے عزادارو، چند جملے سن لو یہی بہت ہو جائے گی۔ بی بی سکینہ 4 برس کی بچی، حسین کی 4 برس کی بچی، اور گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے انشاءاللہ، ایک جملہ پڑھوں گا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ جب میرے بابا کا سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہوا، میرے بابا کا سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہوا، میرے بابا کا سر جب نیزے پر گیا تو شمر ایک تازیانہ لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہمارے خیموں کی طرف بڑھا، ہمارے خیموں کی طرف بڑھا، مگر شمر کے فوجی دوسرے خیموں میں چلے گئے۔ شمر میری پھوپھی زینب کے پیچھے گیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آگے آگے شمر جا رہا تھا، پیچھے پیچھے شمر جا رہا تھا، آگے آگے زینب جا رہی تھی۔ شمر اور آگے بڑھا، برداشت کر لینا، شمر آگے بڑھا، نہیں سن سکتے، شمر آگے بڑھا، زینب پیچھے ہٹی۔ روزہ دار حوصلے سے میرا بھائی میرے حوصلے سے، ہاں روتے جاؤ، تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، مولا تمہیں۔ اور آج ہے 8 محرم، آج ہے گھر گھر میں حاضری، آج ہے عباس کا علم، آج جس کی جو مراد ہو نا وہ روتے ہوئے مانگ لے، غازی پوری کر دے گا، میرا وعدہ۔ آج روتے ہوئے عباس سے مانگو، عباس سے سکینہ کا صدقہ مانگو، عباس دے گا۔ ہاں لے لو، سانس لے لو عزادارو، سانس لے لو۔ مجھے پتا ہے کہ قیامت کا جملہ کہوں گا، تم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ عزادارو، بی بی سکینہ کہتی ہے شمر کے ہاتھ میں نیزہ، وہ میری پھوپھی زینب۔ ارے کون زینب؟ 18 بھائیوں کی بہن۔ شمر آگے بڑھا، میری پھوپھی زینب پیچھے ہٹی، شمر اور آگے بڑھا، پھوپھی زینب اور پیچھے ہٹی۔ سن لو گے جملہ، اب دلوں پہ ہاتھ رکھنا ہے میرے دوستو، جہاں تک بیٹھے ہو مومنین اور مومنات، میرے تمام دور دراز سے آئے ہوئے مومنین اور ڈیفنس سے، کلفٹن سے، ملیر سے، سولجر بازار سے، گولی مار سے، مارٹن روڈ سے، رضویہ سے، سوسائٹی سے، جہاں سے مومنین آئے ہیں، مومنات آئی ہیں، فوج سے، کینٹونمنٹ کے ایریے سے، میرے جتنے فوجی بھائی ٹرک لے کر آئے ہیں وہ سب سنیں یہ جملہ، ان کے لیے سن رہا ہوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ بی بی سکینہ کہتی ہے شمر اور آگے بڑھا، میری پھوپھی اور پیچھے ہٹی، جب پھوپھی پیچھے ہٹی شمر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نیزے کی نوک سے پھوپھی کے سر سے چادر اتار۔ جزاک اللہ۔ عزاداروں میں کچھ اور پڑھوں، ماتم کرو نا، اب ماتم کرو عزادار، تم رو نہ رو، ہاں بھائی، ہاں، ہاتھ نہ جوڑ بھائی، قیامت ہو گئی۔ شادی جملہ مکمل ہونے دینا، خدا کے لیے مکمل ہونے دینا یہ جملہ۔ آج میں بھی دیکھوں غازی کے مصائب کا معجزہ، زینب کے سر سے۔ بھائی محمد حسین، مولا تجھے سلامت رکھے، مولا تجھے صحت دے، مجلس کے درمیان میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، غازی تجھے صحت دے گا میرے بھائی۔ میرا جملہ سن لے، نیزے کی نوک سے زینب کے سر سے، حوصلہ چپ اس لیے کر رہا ہوں کہ برداشت نہیں کر سکتے۔ نیزے کی نوک سے زینب کے سر سے چادر اتاری۔ بھائی سید قائم علی شاہ صاحب، کون زینب؟ علی کی بیٹی جس کی آپ اولاد ہے، فاطمہ کی بیٹی جس کی آپ اولاد ہے، آپ کی شہزادی زینب۔ اب سنتے جائیں یہ جملہ، بھائی منصور بھائی، گفتگو ختم کر رہا ہوں اسی جملے پر، مجھ میں بھی طاقت نہیں، تم بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ سکینہ کہتی ہے شمر نے نیزہ بڑھایا، میری پھوپھی کے سر سے چادر اتار لی، چادر اتار کر جیسے ہی نیزہ بلند کیا، میری پھوپھی نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر دریا کی طرف رخ کر کے کہا، عباس میری چادر، عباس، ماتم کرو عزادارو۔ جزاک اللہ۔ اور جن بہنوں کے بھائی ہیں، اور مولا تمہیں سلامت رکھے، عباس میری چادر، نہ ہاتھ نہ جوڑ، اور عزادار
اچھا ہاتھ جوڑ رہے ہو, مجھے منع کر رہے ہو, تم اس سے زیادہ نہیں سن سکتے, مجھ سے جملہ سنو گے. اور تو 1400 برس کے بعد میرے جوان مجھ سے سن نہیں سکتا کہ زینب کی چادر چھنی. اس سجاد سے پوچھ جس کے سامنے چادر اتاری گئی اور وہ دیکھتا رہا. ٹھہرو شاہ جی, نہیں شاہ جی نہیں, ٹھہرو ٹھہرو, خدا کے لیے شاہ, بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ, مولا تمہیں سلامت رکھے, بیٹھ جاؤ بھائی, ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے ماتم کرو سجاد کا, ماتم کرو سجاد کا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آؤ شہر کی بادشاہ دیکھو, روتے رہو, مر جاؤ مر جاؤ, ماتم کیے جاؤ. برداشت نہیں کرتا. اس سجاد سے پوچھ جس کے سامنے چادر چھنتی رہی. اور میرے بھائی ہاتھ جوڑ, اور وہ دیکھتا رہا. بلاؤ پتھر دلوں کو, دیکھو غم حسین کا موجہ. حوصلہ 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 حوصلہ. بھائی جازی معافی چاہتا ہوں, مولا آپ کو صحت دے, مولا آپ کو تندرستی دے. آپ کے سہارے مجلس پڑھتا ہوں, دل سے دعائیں دے رہا ہوں, مولا تجھے سلامت رکھے. میرے بھائی میرا قوت بازو ہے, مجھے معاف کر دینا. ایک جملہ بھائی محمد حسین, مجھے ایک جملہ کہنے دو, ایک جملہ کہنے دو. نیزے کی سکون, نیزے کی نوک سے چادر اتری. زینب نے چلا کر کہا عباس میری چادر. عزادارو 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 عزادارو, میں باقر بلگرامی صاحب کو بالکل نہ روکتا, میں شاہ جی کو بالکل نہ روکتا. اگر شمر صرف چادر لے کر چلا جاتا نہ روکتا. خدا کی قسم مسائل اتنے ہو گئے تھے میرے بچوں, میں تمہیں نہ روکتا. اگر شمر شرافت سے چادر لے کر چلا جاتا, مگر قیامت یہ ہوئی کہ شمر نے نیزے پہ چادر بلند کی, ہوا میں لہرائی, گھوڑے پہ سوار ہوا, گھوڑے کو دوڑایا, دریائے فرات پر آیا, عباس کے لاشے پہ پہنچا, نیزے